پروگرام میں خوش آمدید. پروگرام ہے حسب روایت صبح سربن. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا. پروگرام پروڈیوسر ہیں عفت الوی، اور ہمارے ساتھ ہر ہفتے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی مہمان ہمارے ساتھ ہوں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک زبردست سے مہمان ہیں، حماد شاہ ہیں پینل پہ، اور ان کا تعارف یقیناً رہ گیا تھا، لیکن وہ بڑے کلیدی کردار اگر ہم بات کریں تو وہ حماد شاہ صاحب کا ہے، اور وہ ہر ہفتے ہمارے ساتھ مختلف انجینئرس ہوتے ہیں اور ہمیں آپ ہر ہفتے سنتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ نہ صرف آپ تک معلومات پہنچائیں، بلکہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کے لیے کوئی ایسا مہمان بھی ہمارے ساتھ ہو جو آپ کو جو شہر کی پہچان ہو، شہر جس سے یوں کہیں کہ ایبٹ آباد کے جو یہ نگینے ہیں، جو جوہر ہیں، وہ ہم آپ تک لے کے آتے ہیں، ان کے کردار ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسی طرح سے ایک مہمان ہے، مفتی جعفر طیار مقبول ایوان ان کا نام ہے. ایوان صنعت و تجارت گروسری کی جو پوری انجمن ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، مفتی بھی ہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں، اور ان کی کیا کیا جہت ہے وہ یقیناً آج ہم جانیں گے. میری سکولنگ جو ہے ایف جی اسکول ایبٹ آباد میں ہے، چونکہ ہم 90 کے لگ بھگ شفٹ ہو گئے تھے ایبٹ آباد شہر گاؤں سے، تو میری سکولنگ یہاں ایف جی اسکول ایبٹ آباد کے اندر ہے. اچھا، جو آپ کا نام تو جعفر طیار ہو گیا، آپ کے والد صاحب حاجی مقبول ایوان ہو گئے، تو ڈہری یہاں کہیں ایبٹ آباد شہر کے قریب قریب جگہ ہے؟ یہ دہری شملہ پاڑی سے بالکل متصل گاؤں ہے. اچھا جی تو اچھا، یعنی کہ آپ شہر کے قریب ہی تھے، اور لیکن پھر والد صاحب یہاں شفٹ ہو گئے. جی. اور یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کیسے ہوئی؟ کہ آپ کا گھرانہ جو بنیادی طور پہ ہے وہ مذہبی گھرانہ تھا یا مفتی تھے یا کیا تھا سلسلہ؟ ڈاکٹر صاحب، اس پہ میرے والد چونکہ ایک پروفیشنل تاجر تھے اور ہمارا تعلق ایک کاروباری خاندان سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے میرے والد صاحب کو اس دینی رخ پہ لایا، دینی کاز پہ وہ لگے. پھر اس تبلیغ کی برکت سے میں اپنے پورے خاندان کا پہلا آدمی ہوں جس نے قرآن حفظ کیا، تجوید پڑھی اور پھر درس نظامی اور مفتی بنا. اچھا، تو یہ تعلیم آپ کی جو اسکولنگ کیا تھی؟ میٹرک آپ نے کیا، پھر اس کے بعد انٹر کیا؟ جی، پہلے ہم نے میری ابتدا میں نے پرائمری کے بعد حفظ کیا، اور پھر حفظ کرنے کے بعد تقریباً کچھ 11 مہینے کا عرصے میں میرا حفظ مکمل ہوا. جی. اچھا، 11 مہینے کے مطلب قلیل وقت میں، مطلب بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے. جی. تو 11 مہینے میں تو بہت بڑی بات ہے. ویسے نارمل کتنے عرصے میں ہوتا ہے یہ؟ اس وقت نارمل بچہ تقریباً 2.5 سال کے اندر حفظ مکمل کر لیتا ہے. جی. اچھا، نارمل ایک عام نارمل درمیانی سطح کا جو بچہ ہوتا ہے. اچھا، لیکن جیسے آپ نے 11 مہینے میں کر لیا حفظ قرآن، تو اس طرح سے باقی اتنے کتنے بچے ہوتے ہیں، پرسنٹیج ہوتی ہے جو اتنی جلدی کرتے ہیں؟ اصل میں بس اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے راجہ صاحب. ذہن اللہ پاک کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں اور کوئی نارمل رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو الحمدللہ ہمارے جو بچے ہیں اوسطاً 8 مہینے 10 مہینے 1 سال میں مکمل کر لیتے ہیں. اچھا، کر رہے ہیں. جی. اچھا، اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ نے مطلب پرائمری اسکول جب پڑھ لی، ایف جی سے ہی آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد آپ حفظ پہ چلے گئے، 11 مہینے میں وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اسکول کی طرف آئے کیا؟ اس کے بعد میں نے حفظ کے بعد تجوید شروع کی، جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ایک فن ہوتا ہے، اسے تجوید القرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ پڑھنے کے بعد میں نے درس نظامی کا آغاز کیا. اچھا، یہ تجوید کا کتنا دورانیہ؟ 1 سال اس کا دورانیہ ہوتا ہے. اچھا، 1 سال میں آپ نے تجوید، اس کا نارمل وہی ہوتا ہے اور آپ نے اسی ٹائم میں 1 سال جی نارمل ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ آگے؟ پھر اس کے بعد میں نے درس نظامی کا آغاز کر دیا. اچھا، وہ کہاں سے آپ نے درس نظامی؟ ایبٹ آباد میں دارالعلوم البدر جو تبلیغی مرکز ہے. میرا حفظ بھی وہیں پہ ہے، تجوید بھی وہیں سے ہے، اور میرا درس نظامی کا آغاز بھی وہیں سے ہے. اچھا اچھا اچھا. تو درس نظامی 8 سال اگر میں غلط نہیں ہوں؟ وہ ایسے ہے کہ درس نظامی تو 8 سال ہیں صرف اس کے لیے جس نے میٹرک کیا ہوا ہے. جس کا میٹرک نہیں ہے تو اس کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں. اچھا اچھا. تو آپ نے پھر 10 سال میں نے درس نظامی کا آغاز کیا، اور میں نے ساتھ ہی پرائیویٹ مڈل کر کے پھر میٹرک، ساتھ میں ایف اے اور بی اے یہ بھی دیتا رہا، اور ساتھ میں درس نظامی میں بھی چلتا رہا. اچھا، یعنی کہ یہ درس نظامی آپ نے 10 سال میں کیا؟ جی 10 سال میں کیا. یعنی اگر بندے نے میٹرک نہیں کیا ہوا کسی نے تو وہ درس نظامی کی طرف اگر جا رہا ہے تو وہ 8 کی جگہ 10 سال اس کی وہ 2 سال اس کے پہلے لگ جاتے ہیں. اس کو متوسطہ کے نام سے 2 سال کے اندر اتنا تیار کیا جاتا ہے کہ بچہ ذہنی طور پہ میٹرک لیول پہ ہو جائے. اچھا، تو پھر درس نظامی آپ نے مکمل کیا، اور آپ کے پھر اس کے بعد کیا آپ کا سلسلہ؟ درس نظامی کے بعد میں نے تخصص کیا، اسپیشلائزیشن جسے کہتے ہیں، تخصص فی الفقہ کے نام سے. تخصص فی الفقہ، یعنی فقہ کے اندر؟ فقہ کے اندر. جی. اچھا،
تو اس میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ اس پہ 1 سال کا عرصہ لگا جی. اچھا، تو یہ جو بتائیں کہ یہ جو فیصلہ تھا کہ آپ نے اس طرف آنا ہے، یہ کس کا تھا؟ اسکول میں تو آپ کو یقیناً والد صاحب کا ہوگا، جی تو یہ والدہ یا گھر کے مطلب مل کے انہوں نے طے کیا کہ یہ یہ کرنا ہے؟ سارا کریڈٹ میں اپنے والدین کو دوں گا کہ ان کی خصوصی دعاؤں کی برکت سے اور پھر اساتذہ کی محنت سے میں اس مقام پہ پہنچا. اچھا، پھر آپ نے اس کے بعد آگے کیا سلسلہ رہا؟ پھر میں 2009 میں میرا چونکہ 8 میں میرا درس نظامی سے تکمیل تھی، فراغت تھی، پھر 1 سال تخصص کا کرنے کے بعد 2009 میں میری یہ جو تعلیمی سفر تھا دورانیہ تھا، یہ مکمل ہو گیا جی. اچھا، 2009 میں آپ کا یہ مکمل ہوا، تو 2009 کے بعد پھر آپ نے کیا سلسلہ؟ 2009 کے بعد ایک تو میں چونکہ ایک ادارے کا فاضل تھا، تو ایبٹ کے اندر ایک ادارہ تھا جامعہ ام سلمہ کے نام سے، جو میرے والد صاحب نے 2003 میں بنایا تھا. اچھا اچھا، تو جیسے ہی میں 2009 میں آیا تو وہ ادارہ میری سرپرستی میں آ گیا، والد صاحب نے وہ میری نگرانی میں دے دیا. اچھا تو 2009 سے آج 2022 چل رہا ہے، الحمدللہ میں اس ادارے کا رئیس ہوں، محتمم ہوں. اچھا اچھا، تو وہاں پہ آپ یہ درس نظامی درس اور نظامی ہے، اور الحمدللہ میں یہ کہنے میں بھی فخر سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے نہیں، میرے اس شہر ایبٹ آباد کے لیے، بلکہ میرے اس ریجن کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، بلکہ میرے صوبے کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. جس ادارے کا میں رئیس ہوں، جامعہ ام سلمہ، اس ادارے نے پچھلے 4 سالوں سے پورے فیڈرل لیول پر وفاق المدارس کے سالانہ ایگزام میں 4 مرتبہ انہوں نے 7 پوزیشن لی ہے. اور جو ہمارا وفاق کی طرف سے ہمیں 2020 میں جو 1435 سے 40 سال، یعنی یہ ہجری کے اعتبار سے جو 35 سے 40 کے امتحانات تھے، اس میں ایوارڈ سرمنی ہوئی، اس میں بھی مجھے ایوارڈ دیا گیا مشاور کے اندر جو ہوئی. اور پھر جو 40 سے 43 وہ 3 سالہ ہوئی، اس میں بھی الحمدللہ مجھے وفاق کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا. اچھا، اس بات کا کہ آپ کے بچے ٹاپرز میں ہیں؟ ہماری بچیاں پورے ملک میں دوسرے نمبر پہ. اچھا، یہ آپ کے بچوں کا ہے بچیوں کا ہے؟ یہ جامعہ ام سلمہ یہ بچیوں کا ادارہ ہے. اچھا اچھا، بچوں کا میرا ادارہ جامعہ عثمان بن عفان کے نام سے ہے، وہاں بچوں کو ناظرہ حفظ کی تجوید تعلیم دی جاتی ہے. اچھا، لیکن ان کو آپ یہ درس نظامی وہاں نہیں دے رہے؟ نہیں، وہاں درس نظامی نہیں دے رہے. لیکن آپ جو لڑکیاں ہیں آپ ان کو یہ درس نظامی کرا رہے جی، ہیں؟ وہاں ہمارے پاس 3 نصاب چل رہے ہیں. ایک نصاب ہے 6 سالہ، بچوں کا 8 سالہ درس نظامی ہوتا ہے، بچیوں کا 6 سالہ درس نظامی ہے، جو وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ ہے اس کا نصاب. اچھا اچھا اچھا، اس میں ایک دوسرا نصاب ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا راجہ صاحب کہ ہر بچی عالم بنے، جس طرح مختلف ذہنی تفاوت بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ایک مختصر کورس انہوں نے بنایا ہے 2 سال کا، اس کو دراسات کا نام دیا جاتا ہے، جو دین کی ضروریات ہیں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا اچھا، ایک پھر ہمارے ساتھ کورس ہوتا ہے 1 سال کا، اس کے اندر وہ جو بڑی خواتین ہوتی ہیں، بڑی مستورات جنہیں ہم کہتے ہیں، جی تو ان کے لیے ایک معمولی سامنے ایک نصاب ہوتا ہے کہ جس میں ان کو کم از کم 24 گھنٹے میں حلال حرام کی تمیز آ جائے، شریعت کا حکم، پردے کے مسائل، وہ موٹے موٹے ہم 1 سال میں ان مستورات کو بتا دیتے ہیں. اچھا، وہ 1 سال کا؟ وہ 1 سال کا ہم کرتے ہیں. اچھا، 1 سال کے بھی یہ بڑی آپ نے مفید بات بتائی، ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ہوگی. اور ایک چیز یہ ہے کہ یعنی کہ آپ دین کی تعلیم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایبٹ آباد شہر میں یعنی آپ کے پاس وہ 1 سال کا بھی آپ کورس کرا رہے ہیں خواتین کو، کیونکہ خواتین کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ چونکہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں تو ان کے لیے دین کو، کیونکہ دین کو وہ نماز روزے کو تو سمجھتی ہیں، لیکن دین کے معاملات، ان کے مسائل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو آپ نے ان کے لیے 1 سال کا بھی کورس، یا آپ نے خود ڈیزائن کیا ہے یا وفاق سے چلتا ہے؟ یہ 1 سال کا جو کورس ہے یہ ہمارا خود ڈیزائن کیا ہوا، مرتب کیا ہوا. جی اچھا، اور اس کے وہ جو ہے اس کے علاوہ جو 2 سالہ کورس ہے وہ بھی وفاق المدارس کا ہے، اور جو 6 سالہ کورس ہے وہ بھی وفاق المدارس کا ہے. اچھا اچھا اچھا، 6 سال کا بھی ہے. 1 سال والا جو کورس ہے وہ آپ نے خود کیا ہے جی. اور اس کو بھی لے کے آپ لوگ چل رہے ہیں. اس میں کتنے افراد ہوں گے یا کب ہوتا ہے ایڈمیشن وغیرہ؟ اس میں ہمارے چونکہ تینوں جو نصاب ہوتے ہیں جی، اس میں ایڈمیشن جو ہوتے ہیں چھوٹی عید کے بعد، یعنی شوال کے مہینے میں. یہ ہمارا جو تعلیمی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ شوال سے ہوتا ہے، یعنی چھوٹی عید کے بعد ہوتا ہے جی، رمضان کے بعد. اور پھر ہمارے سال کا اختتام جو ہوتا ہے وہ رجب میں ہوتا ہے. اس وقت چونکہ ہمارے سال اختتام پذیر ہے اور آج دوسرا پرچہ ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر ہمارے وفاق المدارس بورڈ کے تحت. جی تو ہمارا یہ جمعرات کو جیسے ہی بچے اور بچیوں کے پرچے ختم ہو جائیں گے جی، پھر ہمارا سال اختتام پذیر ہو جائے گا. تو پھر یہ 2 مہینے 10 دن کی تقریباً چھٹیاں بن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد عید کے بعد ہمارے نئے داخلے ہوں گے اور پھر ہمارے سال کا آغاز ہو جائے گا. اچھا، آپ اس کے ساتھ ایک مسجد کے امام بھی ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں ایبٹ آباد کی مشہور مسجد ہے گھاس منڈی، آج کل اس کا نام جب ابھی پہلے جو پرانی تعمیر تھی، یہ تقریباً 1950 کے لگ بھگ یہ مسجد شروع ہوئی ہے.
تو اس کی جو نئی تعمیر ہوئی ہے یہ 2010 کے قریب ہوئی ہے. تو میں 2000 کے بعد جب میں فارغ ہو کے آیا پھر ادارے کی ذمہ داریاں تھیں، تو پھر یہ مسجد کے اندر بھی تقریباً 2018 سے میرے پاس امامت اور خطابت ہے. جمعہ اور میرا درس وہاں ہوتا ہے جی. اچھا، جمعے والا درس آپ جمعہ دیتے میں ہیں؟ پڑھاتا ہوں وہاں. اس کے علاوہ درس میرا ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے جی. اچھا، وہ بھی درس جمعے کے بعد ہی ہوتا ہے یا وہ روزہ؟ اتوار والے دن ہوتا ہے. جمعے اچھا کا وہ ہوتا ہے اور پھر درس ایک حدیث کا ہوتا ہے. اچھا ابھی میں جلد ہی ایک درس قرآن بھی ہفتے میں ایک دن شروع کر رہا ہوں، اچھا تاکہ عوام کی فلاح کے لیے اور عوام کی صلاح اور درستی کے لیے کوشش رہتی ہے. اور مجھے تو خوشی اس بات پہ بھی ہے کہ بہت سے ہمارے دوست سامعین جو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. جیسے ہی میں جمعے کے لیے آتا ہوں مسجد میں تو آپ یقین مانیں راجہ صاحب کہ وہ مسجد کے حال مکمل ہوتے ہیں. اچھا، بڑی بات ہے. اور آپ 2018 سے جمعہ بھی پڑھا رہے جی، ہیں جمعہ. داس منڈی کی مسجد میں. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ نے ایک ایسی فیلڈ میں بھی آپ آگے جو بالکل وقت لیتی ہے، اور مدرسے کو بھی پھر وقت دینا ہے آپ نے، پھر آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، پھر آپ مسجد میں اتوار یا جمعہ آپ وہاں پہ گزارتے ہیں. پھر آپ کا یہ جو گروسری ایسوسیشن ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں آپ کیسے کام کر رہے ہیں؟ بس سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور ہمت عطا فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا. مجھے اکثر دوست یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ مینیج کیسے کرتے ہیں. ایک آدمی جو صرف مدرسے کے ساتھ متعلق ہے، ایک مدرسے کا انتظام، پھر وہاں کا نظم و ضبط، آپ سمجھتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ادارہ انسٹیٹیوٹ چلانا مشکل ہوتا ہے. جی بالکل. اور پھر اس کے علاوہ آپ ایک مسجد کی ذمہ داریاں، کیونکہ مسجد کے اندر بھی ایک ادارہ ہے میرا بچوں کا، تو وہاں بھی میرے پاس بچوں کی حفظ کی ترتیب ہے، ناظرہ کی ہے. بلکہ پھر ہم چھٹیوں کے اندر 40 روزہ کورس کرتے ہیں کہ جس کے اندر مختلف بچے، مختلف سکولنگ اور اس کے ساتھ کالج کے بھی بچے، جو ہمارے پاس 40 دن کے اندر جن کو جو اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں جو 40 دن ان کی قیمتی بن جائے. اس پہ بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 200 250 300 تک بچے آتے ہیں اور 40 دن کے اندر بچوں کو ہم ضروریات دین سکھاتے ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ جو یہ گروسری آپ کے والد صاحب سے ایک رہا ہے، آپ کا آپ گروسری ایسوسیشن جو ہے، انجمن ہے، اس کے سیکریٹری آپ کب سے ہیں اور اس میں کب سے آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ میرا چونکہ 1968 سے کاروبار کا سلسلہ تو حضرت والد صاحب کا شروع تھا، تو میں جیسے ہی فارغ ہو کے آیا تو ظاہری بات ہے جو کام والد صاحب کر رہے ہیں تجارت، تو اس میں میرا بھی، میرے بھائی ہیں چھوٹے وہ بھی تھے پہلے، تو پھر ان کے ساتھ بھی شامل ہو گیا. تو 2017 کے اندر جا کے ہماری جو ایوان تجارت ہے ایبٹ کی، جو گروسری کی ایک جتنی بھی یونینز ہیں سب میں مضبوط ہے. مضبوط اس لیے ہے کہ زیادہ تر مسائل اسی کے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں فوڈ کے حوالے سے دیگر مسائل ہوتے ہیں. تو اس کا چونکہ ایک تو کثیر تعداد میں دکانیں بھی اسی کی ہیں پورے شہر میں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ دکان، 2 دکانیں کپڑے کی، شوز کی یا کسی چیزوں کی ہوتی ہیں. زیادہ تر چیزیں جنرل سٹور، کریانہ، ٹک شاپ اور اس طرح کی ہوتی ہیں. تو اس پہ چونکہ میرا گروسری سے تعلق تھا تو پھر 2017 میں جو اس کا الیکشن ہوا تو اس میں ہم ذریعہ 2 پینل آئے، ایک پینل میرا تھا، ایک دوسرا پینل تھا. تو پھر جو ہماری ایک سپریم کونسل ہے جو پوری اس کو مینیج کرتی ہے، تو انہوں نے اتفاق رائے یہ کیا کہ دونوں پینلوں میں سے ایک ایک آدمی کو لے لیا. پھر میں جس پینل پہ تھا اس میں سے مجھے لیا گیا، ایک دوسرا پینل تھا اس میں سے محمد نعیم امان صاحب کو لیا گیا، تو پھر وہ صدر ہو گئے اور میں جنرل سیکرٹری ہو گیا جی. اچھا، ایوان تجارت اور یہ گروسری کی ہے. جی گروسری. اچھا، نعیم ایوان بھی محمد گروسری نعیم امان جی اس کے پریزیڈنٹ ہے جی. اچھا، آپ اس کے جنرل سیکرٹری میں 18 میں آگے اور ابھی تک 17. اچھا، 17 میں آپ 17 میں آئے. آگے 20 تک، تو پھر 20 کے بعد پھر دوبارہ کنٹینیو ہو گیا، 3 سال کا اس کا تھا. اچھا، پھر 20 میں دوبارہ آپ لوگوں نے الیکشن اس پہ ہماری جو سپریم کونسل تھی اس نے ہم پر دوبارہ مکمل اعتماد کر لیا. اچھا، پھر آپ لوگ اب کر رہے ہیں جی. تو چونکہ آپ کی اتنی جہتیں ہم نے سننے والوں کو پہلے بھی بتایا کہ آپ مفتی بھی ہیں، دین کے حوالے سے بھی اپنی خدمات اس شہر کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ گروسری کی جو روزمرہ ضروریات کی اجناس ہوتی ہیں ان کی جو انجمن ہے اس کے آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ یہاں ایبٹباز پورے ضلع میں گروسری کے حوالے سے کتنی شاپس ہیں اور کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ یہ چونکہ پہلے تو یہ دکانیں کم تھیں، لیکن ابھی یہ تقریباً 10,000 کے قریب ہیں پورے ایبٹ آباد کے اندر، بشمول سرکل لورا، گلیات اور سرکل تناول، ان تینوں کو شامل کر کے. اچھا جی 10,000 کے قریب جو شاپس بنتی ہیں. اچھا، اور یہ سارے آپ سے رابطے میں بھی جی ہیں؟ بالکل، ہماری ہر سرکل میں ہمارے نمائندے ہیں. سرکل گلیات میں ہمارے نمائندے ہیں، سرکل لورا میں ہیں اور سرکل تناول میں ہیں. لیکن وہاں کے مسائل وہ دیکھتے ہیں، لیکن پورے ڈسٹرکٹ کے مسائل چونکہ کمیٹیز کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پرائز کمیٹی ہے یا دیگر کمیٹیاں ہیں جو اس کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو
اوور آل پورے ڈسٹرکٹ کو ہم جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم تک ہمارے نمائندوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، تو اس کو ہم ضلعی سطح پہ یا ریجنل سطح پہ انتظامیہ کے ساتھ طے کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کے ویسے زیادہ مسائل کیا ہیں؟ آپ کے جو آپ نے بتایا لورا یا دیگر جگہوں پہ جو ہیں شہر کی نسبت، ان کو کیا زیادہ مسائل آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو گلیات یا لورا اپنا سرکل گلیات ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک سیاحتی علاقہ ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر سیاحت کے حوالے سے بہت سے سیاح پورے ملک سے آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، یہ ہمارے شہر کے لیے اعزاز کی بات بھی ہے۔ اور وہاں چونکہ زیادہ تر برف باری رہتی ہے عام موسموں میں، تو وہاں وہ جب سیاحت شروع ہوتی ہے تو پھر ہمارے تاجروں کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ اچھا، لیکن ایک چیز یہ کہی جاتی ہے جو سیاحتی مقام ہے یا دیگر، وہاں پرائس کنٹرول کا سسٹم نہیں ہوتا یا بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ چیزیں مہنگی بیچی جا رہی ہوتی ہیں، فروخت ہوتی ہیں، ان کا کیا آپ تدارک کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے جیسے؟ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم جب پرائس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو ایسے ریٹس ہمیں مل جائیں کہ جس پہ ایک آدمی شہر کے اندر بیچ رہا ہے تو وہ بھی بیچ سکے آسانی کے ساتھ، اور ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اگر سٹور چلا رہا ہے تو اس کا بھی کام پورا ہو۔ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ابھی ہمارے ایبٹ آباد شہر سے ہی ایک آدمی گلیات میں یا لورا کی طرف یا سرکر تناول کی طرف کوئی چیز لے کے جا رہا ہے تو اس کے یہاں سے جو کرایہ جو ہے وہ تو ایکسٹرا پڑ رہا ہے۔ مثلا ایک چیز میں راولپنڈی سے خرید کے لا رہا ہوں شہر میں، پھر یہاں شہر سے جو تناول جا رہی ہے یا گلیات جا رہی ہے یا لورا جا رہی ہے تو اس کے اخراجات تو الگ ہوں گے۔ تو اس پہ ہماری کوشش رہتی ہے، اور اس پہ انتظامیہ کا تعاون بھی رہتا ہے ہمارے ساتھ، وہ ریٹس کے حوالے سے ہمیں جو ایک فارمولہ بنتا ہے اس کے مطابق جو ہمیں ریٹس دی جاتے ہیں، تو اس پہ ہمارا الحمدللہ شہر کے اندر تو اچھا معاملات رہتے ہیں۔ یہ ٹک شاپس جتنی ہیں یہ بھی آپ کے اس میں جی آتی جی ہیں، لیکن یہ ٹک شاپس کے تو بڑے مسائل نہیں آتے جو خاص طور پہ پیٹرول پمپس کے ساتھ ہیں؟ ان کے ریٹ بعض اوقات گلیات چلے جائیں یا جتنے سیاحتی مقام ہیں، ایک عام آدمی جاتا ہے تو اس کو بڑا فیس کرنا پڑتا ہے یہ کہ تو رئیس صاحب ہمارا یہ شروع سے ہی موقف رہتا ہے کہ بھائی کوئی بھی کسٹمر جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ شہر کے اندر ہے یا پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جو یہ لوگ وقتی طور پہ مہنگائی یا کوئی چیز جو بازار میں سستی ہو وہاں مہنگی دیتے ہیں، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ انتظامیہ کی کروائیاں اس پہ رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، جو ریٹس طے ہیں اس سے زیادہ جو ہے مارکیٹ کے اندر نہیں مطلب ہونا آپ جتنی بڑی کھانے کی شاپس آپ چلے جائیں کھانے پینے کی، وہاں اگر پانی کی بوتل جو ہے اگر مارکیٹ میں 60 روپے کی ہے تو وہ آپ کو 120 کی 100 روپے کی دے رہے ہوں گے، بلکہ ایسے چھاپے بھی ابتباد جی شاید ان جی شہروں جی میں سے ہیں جن کو پرائس چیک ہوتا ہے۔ تو آپ ایک پرائس کنٹرول جو یہاں کی کمیٹی ہے آپ اس میں اس کا بھی حصہ ہیں؟ جی میں اس کا ممبر ہوں، لیکن جہاں اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر انتظامیہ کی کارروائی ہوتی ہے، اور بلکہ ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی کسی بھی خریدار کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی گرانی کر رہا ہے، گران فروشی کر رہا ہے، تو ظاہر بات اس کو جرمانے ہونا چاہیے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔ اچھا، پرائس کنٹرول سوسائٹی کی جب بات اتنی ساری نکلی اور آپ کے اتنے ساری آپ کمیٹیوں میں بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو پرائس کنٹرول کمیٹی کا بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ ابتباد شہر میں وہ کس طرح کام کر رہی ہے، کتنے ممبر ہیں، کون سربراہ ہے اور کس طرح سے وہ چھاپے مارتے ہیں یا کس طرح سے وہ چیک کرتے ہیں جا کے؟ جو پرائس ریویو کمیٹی ہے اس کا سربراہ ڈسٹرکٹ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کا سیکٹری جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ڈسٹرکٹ میں جو ایوان تجارت ہے اس کے نمائندے اس میں شامل ہوتے ہیں، میں ہوں اور میرے ساتھ نعیم اوان صاحب ہیں، خالد اسلم صاحب، ہم 3 نمائندے ہیں ایوان تجارت کی جانب سے اس پریس کمیٹی کے۔ اور ہمارے جتنے بھی مختلف محکمہ جات ہیں، کنزیومر والے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ہمارے اے ڈی صاحبان ہیں لیبر کے یا دیگر اے ڈی صاحبان جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کو چیئر ڈپٹی کمشنر کرتا ہے۔ اچھا، وہ اس کو لے کے چلتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونی ہیں۔ تو اب ایک آدھ سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ 2021 میں اتنے پرائس کنٹرول کمیٹی کے یا اتنے زیادہ دورے یا اتنی زیادہ پکڑ دھکڑ انہوں نے نہیں کی پچھلے 2 سال سے، حالانکہ بڑا تیز تھا ان کا کام، ایسا کیوں ہے؟ بس کرونا کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے رئیس صاحب سارے حالات۔ اچھا، پھر پرائس کنٹرول میں ہم ایک بڑی جو تضاد دیکھتے ہیں، جو شاید مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے بھی ذہن میں ہوگا، 1.5 سال کی بات ہے، منڈیا میں جو ٹیلرز شاپس ہیں، خواتین کے ٹیلر، انہوں نے ریٹ ایکسٹرا بڑھائے ہوئے تھے، بلکہ شاید ایک چھاپا بھی اس پہ پڑا، اس کو پکڑا بھی گیا۔ تو ایسے کیا ٹیلر شاپس کے لیے بھی ایک ہی ریٹ ہوتے ہیں پورے شہر میں، یا علاقے کے حساب سے اب الگ الگ ہوتے ہیں؟ یا یہ جو ریٹس ہوتے ہیں یہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے اوور آل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ چلے جائیں منڈیا میں چلے جائیں تو منڈیا میں ریٹ آپ کو الگ ملیں گے، باقی جگہ
تو ایسا اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ جس وقت ریٹس طے کرتے ہیں اس کو طے کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا خیال کرنا چاہیے تاکہ وہ چیز ہر جگہ پہ اسی ریٹ پہ اویلیبل میں ہونی چاہیے. اچھا، کیونکہ منڈیا میں جو ایک دکان ہے اس کا کرایہ کچھ اور ہوگا، ایسے ہی ہے. مطلب جو کہ حال میں ایک دکان ہے اس کا کرایہ کچھ اور ہے، تو شاید دکانداروں کا بھی یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ریٹ اگر ہم فرق رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی قدم ہونا چاہیے کہ آپ ایریا کے حساب سے بھی اس کے ریٹ کو فرق کر رکھیں. میں ایریا کے حساب سے تو نہیں کہتا، میں کوالٹی کے حساب سے یہ کہتا ہوں کہ کسی کو آپ چین 1 میں لے لیں، کسی کو چین 2 میں لے لیں، پھر جس کے اندر جس کا جو معیار ہوتا ہے، جو سپریم کوالٹی ہوتی ہے اس کا ظاہری بات ہے ریٹ تھوڑا سا اچھا ہوگا. پھر جو دوسری نمبر پہ آتی ہے کوالٹی، اس کا ظاہری بات ہے تھوڑا سا ریٹ کم ہوگا اس کی. تو اس کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں پرائس کنٹرول میں کہ ہم اس کو امپروو کیا جائے یا کچھ اگر ایسی پرائس کے اندر اس طرح کے ریٹس ہو جائیں کوالٹی کے اعتبار سے تو اس میں تو کوئی ایسی بات کیونکہ نہیں. کبھی نان بھائیوں کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کا، اور مہنگائی جس حساب سے بڑھ رہی ہے تو ریٹ تو کہیں بھی روزانہ ہی جاتے ہیں ریٹ. بس اس پہ تو میں تو رئیس صاحب ایک یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو پرائز کی کمیٹی بعد کا 2 سال ہو جاتے ہیں اجلاس نہیں ہوتے، 1.5 سال گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، پھر رمضان آتا ہے تو اس پہ اجلاس ہوتے ہیں. بعض اوقات رمضان میں بھی وہ پچھلے میں ہی تھوڑی سی رد و بدل کرتے ہیں، ترمیم کر کے ہو جاتے ہیں. تو میں تو ایک یہ کہتا ہوں کہ بھائی کم از کم مہینہ نہیں تو ہر 2 مہینے کے بعد پرائز کا اجلاس ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بھائی اس وقت جو ریٹس ہیں وہ 1-2 دنوں میں، 1-2 دن بھی بڑی چیز ہے. آج کل تو دن میں اور ریٹ ہوتا ہے، رات میں اور ریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری خریداریاں مارکیٹ سے ہوتی ہیں جو راولپنڈی کے اندر ہیں، تو وہاں ریٹس تبدیل ہو جاتے ہیں. تو پھر یہاں اگر 1 سال پرانا پرائز کا ریٹ زیادہ ہے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ سال میں کتنا. اچھا، پھر پرائس کنٹرول میں کہ جو یہ سوزوکیوں کے کرائے بڑھتے ہیں بسوں کے انٹرسٹی، یہ بھی پرائس کنٹرول کمیٹی کے انڈر آتا ہے؟ نہیں اس کو الگ. اچھا، اس کو آر ٹی اے وغیرہ دیکھتی اس ہے؟ کو آر ٹی اے وغیرہ دیکھتی ہے. لیکن وہ بھی اس کو پھر لاگو کرنا ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ روز پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، روز چیزیں بڑھ رہی ہیں. اچھا، قیمت بڑھ تو جاتی ہے، پرائس بڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن جب قیمت کم ہوتی ہے تو پرائس کم نہیں ہوتے. نہیں یہ بات میں اس پہ آپ سے ایگری نہیں کرتا. ہمارے جس طرح کسی چیز کی پرائس گر جاتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کاروباری طبقہ یہ ہر کوشش یہ کرتا ہے کہ بھائی وہ لوگوں کو زیادہ ریلیف دے تاکہ لوگوں کا دھیان اس کی طرف ہو. تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار میں ابتدا کروں. اچھا، ایک اور چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شہر میں ایک جو فرق ایک آ رہا ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹورز کا بھی ایک تصور آ گیا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ بھی کیا گروسری ایسوسیشن کے حصہ بنتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ ہمارے شہر میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں. جی. اچھا، اور ان کے جو پرائزز ہیں وہ ان کے وہی جو پرائز کمیٹی طے کرتی ہے وہی پرائزز ہمارے جتنے بھی اسٹور ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں. وہ سب اس کو لاگو کریں گے، چیز کی کوالٹی پہ بھی اسی طرح سے ہوگا. جی ایسی ہے. لیکن آپ کا چیک رکھنا یقیناً ہر جگہ ممکن نہیں ہے. جی جی. تو اس کے لیے لوگ کس طرح رابطہ کرتے ہیں؟ کیا ڈی سی آفس ہی وہ میسج کریں گے یا بات کریں گے، یا ایوان تجارت میں کوئی دفتر ہے جہاں وہ کسی سے؟ ہمارا چونکہ دفتر ہے ایبٹ آباد شہر کے اندر تو دوست ہمارے دفتر بھی آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے چونکہ ہر جگہ پہ نمائندے موجود ہیں. مثلاً آپ سمجھیں کہ منڈیا کے اندر ہمارا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، منڈیا کالج روڈ کا کوئی مسئلہ ہے یا پھل گراب روڈ کا یا منڈیا کے اندر مین منڈیا چوک کا، تو وہ ان سے رابطہ کرتا ہے تو ان کے ذریعے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اس طرح کلندر آباد میں، پھر اسی طرح نواں شہر کے اندر، اسی طرح گلیات کے اندر اور لورا کے اندر. اچھا، ہر جگہ آپ کے نمائندے موجود ہیں اور جس کو آپ ایک پورے سسٹم کو لے کے چلتے ہیں. جی جی. اچھا، آپ اتنا سارا کچھ وقت نکالتے ہیں کہ آپ گروسری ایک ایسوسیشن کو بھی دیکھتے ہیں، یقیناً اس کو دیکھنا، پھر پرائس کنٹرول کے معاملات، پھر اس کے ساتھ دینی معاملات، مدرسہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے مسجد بھی دیکھنی ہے. تو گھر والے آپ کے تھوڑے سے بیوی بچے کس طرح مینیج ہوتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں ہیں بس کر بھائی، بس کس طرح تم اتنا کرتے ہو؟ رئیس صاحب صبح نکلنے کا تو ٹائم ہے میرا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں 9:30 نارمل 9:30 پونے 10 بجے کے قریب، لیکن واپس گھر آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. کبھی 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں. اور جیسے ہی گھر آدمی آ جاتا ہے تو اگر کسی بات پہ بات چلتی ہے تو وہ موبائل سے ہی ہوتی ہے کہ بھائی اس موبائل کو چھوڑ دیں، ابھی آپ آئی ہیں تو اس موبائل کو آپ لے کے بیٹھ کے. اچھا، یہ بڑی آپ نے بات کی، کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، میں جاننا آپ سے بھی چاہ رہا تھا اپنے سننے والے تک کہ یہ واقعی ایک بڑا جینون ایشو ہے، واقعی ہے کہ اس دور میں ہمارے لیے جتنے مسائل ہیں، کیونکہ ہر شخص مصروف بھی ہے لیکن کچھ لوگ شاید تھوڑے زیادہ مصروف ہیں، تو وہ گھر میں آ کے موبائل کو تھامنا، کیونکہ میرے معاملات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، میں 5 دن چلے، کچھ دن پنڈی بھی ہوتا ہوں، کچھ دن یہاں، مطلب
اتوار کا پروگرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5:30-6 بجے اٹھ کے مطلب ریڈی ہونا ہے، 7 بجے گھر سے نکل جانا ہے. تو گھر والوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ یار یہ موبائل وغیرہ کو گھر پہ آ گئے ہو تو کم سے کم کوشش کرو کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو یہ اچھا آپ کے لیے بھی یہی ہدایت ہے گھر سے؟ رئیس صاحب یہ میں نے خود ہی تقریباً 3-4 سال سے جب سے ذمہ داریاں بڑھی ہیں جی یہ طے کر لیا ہے کہ جیسے میں گھر آ جاتا ہوں پھر اس کے بعد میں بس موبائل زیادہ تر موبائل چھوڑ دیتا ہوں. کوئی خاص ضروری کال ہو فیملی کے حوالے سے تو وہ میں اٹینڈ کر لیتا ہوں. ویسے دارالعلوم میں کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا گھر آنے کے بعد. اچھا یہ آپ نے اور بولا. دوسرا یہاں میری کوشش یہ ہوتی ہے رحمت صاحب، ہر آدمی محنت کرتا ہے ہر اعتبار سے اور ہر چیز کو وقت دیتا ہے لیکن اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتا. اور اس وقت اس معاشرے کا المیہ یہ ہے، میں اکثر یہ بات اپنی اسپیچز میں کہتا ہوں جو میں کہ اجتماعات میں اور مختلف فوروں پہ، ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے وقت نہیں ہوتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ہم اس وقت معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے. آپ کے یقیناً ایک سینئر صحافی ہونے کی حوالے سے آپ کے سامنے سارے حالات ہیں لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کے اندر جو کردار ایک والد کا ہے وہ اپنا کردار پورا نہیں کر رہا. معذرت کے ساتھ جو والد کی ذمہ داریاں ہیں وہ والد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. پھر جب والد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو پھر اس کو توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے اپنی اولاد سے. اس لیے میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کو توجہ دیتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی توجہ دیں اور پھر اپنی اولاد کو توجہ دے رہے ہیں جیسے ان کو آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بھی کردار ادا کریں لیکن اس کے ساتھ صرف کردار کی حد تک گفتار کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، کردار بھی آپ اس کو پیش کریں. دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جدید ریسرچ ہمیں یہ کہتی ہے کہ بچہ 5 سال تک اپنی ماں کو فالو کرتا ہے تو جیسی ماں ہے ویسا بیٹا ہوگا. اور 5 سے 12 سال کا دورانیہ بچہ اپنے والد کو کاپی کرتا ہے، جیسا والد ہوگا تو ویسے ہی بچہ ہوگا. تو یہ حدیث کے اندر جو آتا ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، بھائی ماں کی گود سے قبر کی پتال تک علم حاصل کیا کرو. تو پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے اور پہلی معلمہ ماں ہے اور پھر دوسرا استاد جو اس ادارے کا سربراہ والد ہے. جب یہ دونوں اپنا کردار ادا کریں گے راجہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سدھار ہے. یہ بڑی آپ نے اچھی بات ہے. تو آپ کا ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ چلیں گھر آتے ہیں موبائل نہیں استعمال کرتے، پھر اس کے علاوہ بتائیں فیملی کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ کوئی کبھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے یا مہینے میں اتنی مصروفیات میں کس طرح مینج کرنا چاہیے یا کرتے ہیں آپ؟ میرا جو شیڈول ہے اس کے مطابق جیسے ہم گھر آتے ہیں تو پہلے ہم والد صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں ہم بھائی تینوں. ویسے یہ پرانا ہمارا معمول رہا، ان سے دعائیں لینا، ان کے سامنے دن کی ساری بات رکھنا، مشورہ لینا. ظاہری بات ہے بڑے تو بڑے ہوتے ہیں جی، تو ان کے سارے حالات ان کے سامنے رکھنے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے چلے جاتے ہیں اپنی فیملی کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک ہی جگہ ہماری رہائش ہے. تو پھر فیملی کے ساتھ ہمارا کوشش رہتی ہے کہیں آنا جانا ہو جائے لیکن بس مصروفیت ہوتی ہے اس وجہ مطلب سے. مہینے میں کبھی ایک ٹائم نکالتے ہیں آپ بھی جانے کا؟ بس کوشش کر لیتے ہیں چونکہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں. اچھا جی کوشش کر لیتے ہیں. لیکن اچھا تو آپ سننے والوں کو کیا، ہمارے جو ناظرین ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس طرح زندگی میں آگے کو کیا کرنا چاہیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا ان کو دین کے ساتھ وہ کس طرح اٹیچ کیا جائے؟ میں تو اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی اولاد کو اہمیت دیں، ان پر اعتماد کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. چھوٹے سے چھوٹا کام اگر آپ ان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے آپ اس پر اس کی تعریف کریں اور بچے کی حوصلہ افزائی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو دینی تربیت سکھلائیں. مثلاً ایسے ہے بچی ہے یا بچہ ہے، آپ اس کو یہ بتائیں کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے لیکن اس زندگی میں جو کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں وہ کون گزرے ہیں؟ ظاہر بات ہے وہ صحابہ کرام گزرے ہیں. تو وہ کامیاب ہوئے، ان کی تربیت کس نے کی؟ ظاہر بات ہے معلم تو نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تھی. جو تربیت کے اصول نبی علیہ السلام نے طے کیے تھے صحابہ کے، آپ اپنی اولاد کو جب وہ سکھلائیں گے تو ظاہر بات ہے اولاد کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم بھی دنیا کے اندر بڑے انسان بنیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک سکول کے اندر وہ ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹے آپ بڑے ہو کہ کیا بنو گے؟ تو مختلف بچے، آپ کو پتہ ہے مختلف سائیکی ہوتی ہے بچوں کی. تو ایک بچے نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک نے کہا لائر بنوں گا، ایک نے کہا پائلٹ بنوں گا، ایک نے کہا انجینئر. جاتے ایک بچے نے کہا جی میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا. تو اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، یار
کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی پائلٹ بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے، لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، اور تم کہتے ہو میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا، تو صحابی کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ روزانہ رات کو مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، میری نظر میں دنیا کا کامیاب ترین انسان صحابی ہے، اس لیے میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔ سبحان تو اللہ، جب ہم اپنی اولاد کو یہ بتائیں گے کہ صحابہ کے اندر صداقت تھی، ایفائے عہد تھا، سخاوت تھی، شجاعت تھی، تو وہ جو اوصاف ہم بچوں کو بتائیں گے تو وہ بچوں کے اندر خود بخود منتقل ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں مختصر کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ہر بات کرتے ہیں، لیکن ایمان تو ہم کہتے ہیں لیکن ایماندار ہم نہیں ہیں بحیثیت قوم بھی، ہم ابتواد بھی آئے، میں نے گھر کے کام کچھ کرائے تو میں نے اندازہ لگایا کہ سب لوگوں سے جتنے سے میرا واسطہ پڑا، میرا کیا ہم سب کا ہی پڑتا ہے، ہمارے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے، یہ کیسے دور ہوگا اور ہم بعمل کیسے ہوں گے؟ راجہ صاحب، بنیادی طور پہ ہم جو الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں اس پہ فخر بھی ہونا چاہیے، لیکن اسلام اور ایمان کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ بیٹے کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے، تو میں صاحب ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی آپ دعا کریں اللہ آپ کے بیٹے کو نیک صالح انسان بنا دے۔ نیک صالح ہوگا تو وہ بیٹا حافظ ہوگا تو عالم ہوگا پھر بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر انجینئر ہوگا پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ نیک ہی نہیں ہے، وہ تربیت یافتہ ہی نہیں ہے، تو پھر جیسا بھی ہے وہ معاشرے کے لیے بہتری کا باعث نہیں بنتا۔ تو ہم بنیادی طور پہ جب تربیت ٹھیک کریں گے تو پھر اچھے انسان پیدا ہوں گے، پھر جب اچھے انسان ہوں گے وہ معاشرے میں ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ بھائی ابھی اس وقت ہمیں، آپ یقین مانیے، گناہوں کی طرف معاشرہ اس لیپٹ پہ جا رہا ہے اور جھوٹ بولنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، ایک معمولی سی بات سمجھتا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، میرا ہے، گناہ کرے گا، خطا کرے گا، لیکن اگر میرا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آج آپ دیکھیے ہمارے پاس بہت سے مسائل آتے ہیں طلاق کے حوالے سے یا دیگر، بھائی میں نے یہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے، تو میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھیں جب آپ اپنی بیوی کو کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، نہ نیند آتی ہے، خاندان پورا پریشان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جملہ آپ نے منہ سے کہا اور آپ پریشان ہیں، یہ پوری زندگی آپ کی اتنی ہی نزاکت والی ہے کہ جو جملہ آپ منہ سے کہہ رہے ہیں، جتنا طلاق کے مسئلے میں آپ پریشان ہیں اتنا آپ کو سوسائٹی کے مسائل میں بھی پریشان ہونا چاہیے۔ آپ جھوٹی بات اگر کر رہے ہیں تو وہی آپ کی زندگی پر تو منتج ہوگی۔ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بات زبان سے نکلا ہوا جملہ اتنا قیمتی ہے کہ بھائی آپ نے ایک عورت جو آپ کے لیے حرام محرمات میں شامل تھی ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ نے قبول کہے ایجاب اور قبول کر دیا تو وہ آپ کے عقد زوجیت میں آ گئی، اور ایک آپ کی حرم میں آ گئی ہے، اور آپ نے طلاق کا لفظ کہا ہے تو وہ آپ کی حرم سے نکل گئی۔ یعنی آپ کا ایک ایک جملہ کتنا قیمتی ہے، اس لیے بولنے میں سچائی ہونی چاہیے، قول اور فعل میں تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے، جو زبان پہ ہے وہ دل کے اندر ہو۔ دوسری بات اپنا راجہ صاحب یہ ہے کہ بھائی میں اکثر یہ دوستوں سے یہ کہتا ہوں، جہاں اکثر ہم گزرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ ہم کو دیکھ رہی ہے، تو ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے بھی ہوتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں۔ اگر اتنا ہمیں استحضار کیمرے کے حوالے سے ہوتا ہے تو کیا اللہ کی ذات کا استحضار نہیں ہے ہمیں؟ وہ ذات ہمیں نہیں دیکھ رہی۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ بھئی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم برائیوں سے بھی رکیں گے اور معاشرے میں ایک ذمہ دار شہری کا کردار بھی ادا کریں گے۔ اچھا یہ تو ہم نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ چیزیں واقعی ہیں، اور قول و فعل میں ہمارے تضاد بھی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے، لیکن جو ہمارے کاروبار ہیں، ہماری جو ایون سروسز میں نے اب تک جتنی دیکھی، جو چاہے پلمبر ہوں یا میکینک ہوں، گاڑیوں کے میکینک کوئی بھی ہو، وہ ایمانداری سے کام کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو وہ بدل نہیں رہا، ایمانداری کی طرف نہیں جا رہا۔ جبکہ ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، گوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمانداری کی مثال قائم کرتے ہیں، ان کی ایون کہ ہمارے پاس سے تو ایکسپورٹ کے لیے بھی چیزیں ملک سے باہر جاتی ہیں، تو اس میں اگر عام 4 ٹھیک ہیں تو 2 خراب بھی نکل آئیں گے، جبکہ دنیا اسٹینڈرڈ کا تصور ہی یہی ہے کہ ایمانداری کا دوسرا نام ہے نا جی، کوالٹی اسٹینڈرڈ، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہم ایک ہی دفعہ میں جان چھڑاتے ہیں کام نہیں کر کے۔ اچھا صاحب دوسرا یہ بتائیں گے کہ آپ نے طلاق کی بھی کی، شادی بیاہ، ابتباد شہر میں کہا یہ جاتا ہے کہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو طلاق کا ریشو اور ہر تو پورے ملک کے اندر ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی برسوں سے جو میرے سامنے بھی آیا اور مجھے کچھ وکیل دوستوں نے بھی اور بہت سے لوگوں نے بھی بتایا کہ عام جگہوں کی نسبت یہاں کیا وجہ کیا ہے ایسی کہ جو
یہ تو خوبصورت شہر بھی ہے، سب کچھ ہے، کیوں مسائل ہیں یہاں ایسے؟ اصل میں ایک تو آپ کو علم ہے یہ بات کہ اس شہر کے اندر بہت سے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ بیسک اپنا بات کے شہر یہ رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن باہر کے لوگ بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن میں بنیادی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل وہ تربیت ساز ادارے موجود نہیں ہیں جو انسان کی تربیت کرے۔ مثال کے طور پہ طلاق کو ہی ہم لے لیتے ہیں، یہ جو شوہر ہے یا اور بیوی ہے، یہ کل کو بچے تھے، تو اگر ان کی تربیت ٹھیک ہو جاتی اور ان کو یہ سکھلایا جاتا کہ آپ کے اوپر ایک عظیم ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، آپ ایک نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں۔ میں مختلف جو ہمارے سیمینار ہوتے ہیں اس میں ایک بات تفصیلی کیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہمارا رئیس صاحب المیہ یہ ہے کہ جب ہم نکاح کی تقریب میں بیٹھتے ہیں تو دلہا اور اس کے دوست اپروچ کرتے ہیں